الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کی رزق کا بھی بندوبست کیا، اور انسان اس لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ یونیک مخلوق ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے دو وجود دیے، ایک نورانی اور روحانی، اور ایک جو ہے مٹی سے پیدا کیا گیا ہے بشریت۔ ان دونوں کی غذا کا اس نے بندوبست کیا ہے، اور اس کے لیے اس مہینے کو چنا ہے کہ تاکہ انسان اپنے اس خاکی وجود پر قابو حاصل کرے روزے کے ذریعے، اور پھر رات کو قرآن مجید کے ذریعے اپنی روح کو غذا پہنچائے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہتمام تھا کہ آپ رجب کا مہینہ آنے ہی پہ دعائیں شروع کر دیتے تھے، اللہ تو ہمارے لیے رجب اور شعبان کو مبارک کر دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ ہے اصل میں ہماری روح کی غذا کا بندوبست۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں جو روزے رکھے اور پھر قرآن کے ساتھ قیام کرے، اس کے لیے بشارت دی ہے کہ یہ رمضان کے روزے بھی اور قرآن بھی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں۔ روزہ کہے گا اللہ میں نے دن کے اوقات میں اس کی شہوات سے، اس کی ضروریات سے روکے رکھا، میری اس کے حق میں شفاعت قبول کر۔ اور قرآن کہے گا اللہ میں نے اسے رات کو نیند سے روکا، تو اس لیے میری بھی شفاعت قبول کرو۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں یہ دونوں شفاعتیں قبول ہوں گی، لیکن دیکھا جائے تو آج ہم وہ قرآن کے ساتھ رات کو جاگنے کا بندوبست نہیں کرتے۔ عام طور پر قرآن مسجدوں کے اندر وہ 20 تراویح ہوں یا 8 تراویح ہوں، اس میں اس طرح پر قرآن پڑھا جاتا ہے، اور وہ ہماری نیند پر جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن کہے گا میں نے اسے رات کو نیند سے روکا، تو اس کے لیے بندوبست ہونا چاہیے کہ ان کی تو زبان عربی تھی، وہ قرآن مجید سنتے تھے تو اس کے ہدایت حاصل ہوتی تھی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت کا بندوبست کیا۔ آج اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ترجمہ سننا پڑے گا، اور جس کے لیے آپ کو معلوم ہے دو ہی ذریعے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ نے خود کسی کو توفیق دی ہو کہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ سمجھ کر پڑھ سکے، یا قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ اپنی توجہ کرے، کان دھرے تاکہ اسے ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ دو ہی ذریعے ہیں ہدایت کے، اور ہمارا تو عجیب معاملہ ہے، ہم نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہماری ہدایت فرما سیدھے راہ کی طرف۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کی راہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نہیں ہوا، ولا الضالین اور نہ ہی راہ سے بھٹکے۔ لیکن دعا ہدایت کے لیے کرتے ہیں، پڑھتے صرف تبرکن ہیں اور صرف ثواب کے لیے، حالانکہ اسی کے نتیجے میں تو قرآن ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں ہدایت چاہیے تو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو لو یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نے اس لیے اسے نازل کیا ہے کہ یہ رہنمائی ہے ان کے لیے جن کے دل میں طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے ہدایت چاہیے۔ اس دفعہ مجھے بھی کہا گیا ہے سیالکوٹ میں کہ وہاں پر جو ہے مسجد بنائی ہے ساتھیوں نے کہ وہاں پر دورہ ترجمہ قرآن کرائیں، تو ابھی تک تو ارادہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے جو ہے پورا کرے کہ وہاں پر جا کر جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا، اور انشاءاللہ اسی قرآن مجید کی ہدایت کو سامنے رکھ کر ہم کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ہماری نجات کس میں ہے، فلاح کس میں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور وہ اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے میں، اس کی معصیت سے اپنے آپ کو بچانے میں ہے۔ من علم فيه وتعلم من أكرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إحسان